اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو یہ نہ کہو کہ وہ مار گئے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اور ان کو روزی بھی عطا کی جاتی ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول مفسرین کچھ یوں بیان کرتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب غزوہ احد ہوا اور اس میں کچھ لوگ شہید ہوئے، انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ وہ بندہ مر گیا ہے، وہ زندگی کی آسائشوں سے لذات سے محروم ہو گیا ہے، اس طرح کی باتیں کرنے لگے لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میری راہ میں مارے گے ان کو مردہ نہ کہو۔ بعض مفسرین یوں فرماتے ہیں کہ جو شہداء ہیں جب ان کی جو ارواح ہیں یہ جنت میں جب پہنچی اور ان کو سبز پرندوں کی شکلیں عطا کی گئی، وہ ایک درخت سے اڑتے ہیں دوسرے درختوں پہ جا کے بیٹھتے ہیں، وہاں کی نعمتیں ہیں وہ ان سے کھاتے پیتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ وہاں جو کرم نوازیاں ہیں ان کو لوٹتے ہیں۔ جب انہوں نے سب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کیا تو پھر ان کے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی کہ جو دنیا میں ہمارے پیچھے رہنے والے لوگ ہیں انہیں کون بتائے گا کہ ہم یہاں بڑی مزے والی زندگی گزارے ہیں، بڑی نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں، بڑی آسانی ہمیں، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ جو شہید ہوتا ہے اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، رب تعالیٰ اسے کیسے کیسے انعامات و اکرامات سے نوازتا ہے۔ یہ جو پیچھے رہنے والے لوگ ہیں ان کو کوئی بتانے والا ہو تاکہ وہ بھی شہادت کی جو خواہش ہے وہ اپنے دل میں رکھیں اور وہ بھی شہادت کی تمنا کریں۔ یہ کون ان کو بتائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری طرف سے میں ان کو خبر دیتا ہوں دنیا والوں کو کہ جو میری راہ میں مارے گئے ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کی بارگاہ سے ان کو رزق بھی عطا کیا جاتا ہے۔ اور دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ جو میری راہ میں مارے گئے ان کو مردہ کہنا تو دور کی بات، ان کے بارے میں دل میں یہ خیال بھی نہ لاؤ کہ وہ مردہ ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کی بارگاہ سے ان کو رزق بھی عطا کیا جاتا ہے۔ اب ان کی زندگی کیسی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نہیں جانتے، جیسی ان کی زندگی ہے ہمارا اس پر ایمان ہے کہ ان کی زندگی ہے۔ یہاں یہ مسئلہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ جب شہید زندہ ہے، شہید کی زندگی کا قرآن بیان کرتا ہے، تو جو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ بدرجہ اولا زندہ ہیں، حیات ہیں، ہمارا اس پر ایمان ہے، کیونکہ جو امتی ہے یہ کام مرتبے والا ہوتا ہے۔ جب اس کی زندگی قرآن سے ثابت ہے تو جو نبی ہے وہ بدرجہ اولا زندہ ہے۔ ایک حدیث پاک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل جساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام فرمایا کہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ اللہ کے جو انبیاء ہیں وہ زندہ ہیں اور ان کو رزق بھی عطا کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ثابت ہوئی کہ جو شہید ہے وہ زندہ ہے، یہ نص قطعی سے ثابت ہے۔ نص قطعی کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید سے ثابت ہے۔ شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی، وہ خوش قسمت ہے جنہیں دولت ملے شہادت کی۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کی بڑی عظمت کو بیان کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں یغفر لہ فی اول دفعۃ ویری مقعدہ من الجنہ، کہ جیسے ہی شہید اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے فوراً ہی اس کی بخشش کر دی جاتی ہے، اور جنت میں جو اس کا ٹھکانہ ہوگا فوراً جیسے اس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے وہ ٹھکانہ اس کو دکھا دیا جاتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں اسے عذاب جہنم سے
بچایا جاتا ہے، اس کو عذاب جہنم سے نجات عطا کی جاتی ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں یودع علی راسی تاج الوقار، کل بروز قیامت اس کے سر پر ایک عزت کا تاج رکھا جائے گا جس کی جو قیمت ہے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ان تمام چیزوں سے زیادہ ہوگی۔ اور حضور فرماتے ہیں اس کا 72 جنتی حوروں کے ساتھ نکاح کر دیا جاتا ہے۔ اور شہید اتنی عظمتوں کا مالک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شہید ہے کل بروز قیامت اپنے خاندان میں سے 70 افراد کی شفاعت کر کے اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا۔ لیکن یہاں یہ یاد رکھیں اس شہید سے مراد وہ شہید ہے جس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ میدان جنگ میں جب شہید جاتا ہے مختلف اس کو تکلیفیں آتی ہیں، مختلف آزمائشیں اس کو آتی ہیں، کبھی نیزہ لگتا ہے، کبھی خون نکلتا ہے، کبھی گردن کٹ جاتی ہے، کبھی جسم کے کسی حصے پر وار کیا جاتا ہے۔ اس سے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شہید کو شاید بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، حالانکہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ جو شہید ہے اس کو کیا زیادہ تکلیف ہوتی ہے یا تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں جو شہید ہے اس کو شہادت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے اس کی 2 صورتیں ہیں، یا تو اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی کوئی چٹکی کسی کو برتا ہے اتنی تکلیف اس کو محسوس ہوتی ہے، یا دوسرا فرمایا گیا چیونٹی کے کاٹنے کی تکلیف کے برابر شہید کو تکلیف ہوتی ہے، اس سے زیادہ تکلیف نہیں ہوتی۔ شاید کسی کے ذہن میں آ رہا ہو کہ یہ کسی کی جان گئی ہے، کسی کا بازو کاٹ گیا ہے، کسی کے جسم میں اتنے زخم آئے ہیں تو پھر اتنی سی تکلیف ہوئی ہے، تو حقیقتاً ایسا ہی ہے، کیونکہ جو اللہ کی رضا کے لیے حصول ثواب کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے گا تو وہ ایک جان کیا، وہ گویا کہ یوں کہتا ہے کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ گویا کہ زبان حال سے بندہ یوں کہہ رہا ہوتا ہے میری ایک جان ہے، اگر ہزاروں جانیں میرے پاس ہوں میں باری باری اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا، اور 1000 مرتبہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد بھی گویا کہ اللہ کا حق پورا ہو ہی نہیں سکتا۔ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ تو اس سے مراد وہ بندہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے وہاں رب ذوالجلال کی نعمتیں کھائیں گے، لطف اندوز ہوں گے، وہاں اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں۔ یہ بھی پورا عنوان ہے کہ جنت میں کیا کیا نعمتیں ہیں، کیسی نعمتیں ہیں، قرآن و حدیث کے اندر تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو جب شہید جنت میں جائے گا وہاں کی نعمتیں کھائے گا، لیکن اس کے دل میں ایک تمنا ہوگی، اس کے دل میں ایک آرزو ہوگی، حالانکہ وہاں ہر قسم کی نعمتیں موجود ہوں گی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے دل میں ایک خواہش ہوگی، ایک آرزو ہوگی۔ وہ خواہش کیا ہے؟ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شہید ہے جنت کے اندر تمام نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے باوجود بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا الہ العالمین مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے، جو شہادت کے وقت مجھے لذت محسوس ہوئی تھی میں اس لذت کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے یا وہ بندہ ہی جانتا ہے کہ جو شہید ہے وہ شہادت کے وقت کیسی لذت حاصل کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کتنی اس کو لذت محسوس ہوتی ہے کہ جنت میں جا کر بھی وہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے، اور دوبارہ میں اللہ کی بارگاہ سے جو ہے یہ رتبہ حاصل کرنے کے بعد دوبارہ الہی کلمات الحق کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں اور دوبارہ میں وہ لذت حاصل کروں۔